السلام علیکم ناظرین، وائس آف پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت سب سے مقبول ترین جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مارز وجود میں آئے تقریباً 26 سال گزر چکے ہیں۔ ان 26 سال میں پاکستان تحریک انصاف پر کون سے نشیب و فراز آئے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ کبھی دن، کبھی رات، کبھی بارش، کبھی آندھی، کبھی طوفان، کبھی پارٹی نیچے گئی، کبھی پارٹی اوپر گئی۔ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کیا۔ لیکن 26 سال گزرنے کے بعد آج جو پارٹی کی مقبولیت ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اس تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو بہت سارے لوگ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئے۔ عمران خان کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان ایک بہترین کرکٹر ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا۔ عمران خان کے بارے میں لوگ جانتے تھے کہ عمران خان ایک بہترین سوشل ورکر ہے، جیسے کہ عمران خان نے شوکت خانم ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ لیکن عمران خان کو سیاستدان سمجھنے والے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کا ساتھ عمران خان کو سیاستدان سمجھ کے دیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو کرکٹر ہے، یہ تو سوشل ورکر ہے، یہ کرکٹ کھیلے، کرکٹ پر تبصرے کرے، لیکن سیاست جو ہے وہ عمران خان کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو بہت کم لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ونگ کی انتہائی پرانی لیڈر، جنہوں نے اس وقت تحریک انصاف کو جوائن کیا، اس وقت عمران خان کا ساتھ دیا کہ جب خواتین دور دور تک ڈھونڈنے کو نہیں ملتی تھیں۔ جی بالکل، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی اور سینئر رہنما محترمہ یاسمین فاروقی صاحبہ، جو کہ انتہائی علالت کے باوجود آج بھی عمران خان کے شانہ بشانہ، عمران خان کی کال پر ہمیشہ خواہ وہ جلسے ہوں، خواہ وہ پروٹیسٹ ہوں، خواہ وہ میٹنگ ہوں یا کوئی بھی حالات ہوں، عمران خان کے شانہ بشانہ یہ ہمیشہ کھڑی ہوتی تھی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ترین خاتون رہنما محترمہ یاسمین فاروقی صاحبہ موجود ہیں، جنہوں نے تقریباً 24 سال قبل پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، عمران خان کے قافلے میں یہ شامل ہوئی، اور 24 سال گزرنے کے باوجود آج بھی یہ عمران خان کی کال پر ہمیشہ انہوں نے لبیک کہا، خواہ وہ جلسے ہوں، خواہ وہ پروٹیسٹ ہوں یا وہ خواہ گراس روٹ لیول کی میٹنگ کیوں نہ ہو، انہوں نے ہمیشہ عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے یہ عمران خان کی شانہ بشانہ کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور کہ ہم آپ سے وہ تمام احوال جان سکیں کہ یہ جو 24 سال آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزارے، عمران خان صاحب کے ساتھ گزارے، تو یہ آپ بھی تھی ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کب اور کس طرح سے شامل ہوئے؟ میں 98 میں مجھے نسرین طارق اور ایک ہماری ہوتی تھی ناہید بدر، انہوں نے میرے بہت ہی مجھے پیچھے پڑھ پڑھ کے مجھ سے کہا کہ آپ جوائن کریں، کیونکہ اس وقت ہماری مشکل سے 10-15 خواتین تھیں، تو یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین شامل ہوں اس میں۔ تو خیر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں ایک شرط پہ شامل ہوں گی کہ خان صاحب یہاں پہ آئیں اور مجھے خود کہتے ہیں تحریک میں شامل کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ خان صاحب سے کہا، خان صاحب یہیں یہ جو صوفے پہ بیٹھے ہوئے یہیں بیٹھے ہوئے، ایک طرف میں بیٹھی تھی، ایک طرف ناہید بدر تھی، سامنے نسیم طارق بیٹھی ہوئی تھی، تب انہوں نے مجھے جوائن کروایا۔ اور یہ کہ اس زمانے میں آپ پتہ ہے کہ نہ یہ سیل فون سے نہ کوئی کہتے ہیں کوئی اتنی زیادہ بھی ٹیکنیک مطلب آپ کی ایسی جو یہ اس قسم کی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو یہ کہ خیر لوگوں نے تصویریں لی، لیکن یہ کہ بس سمجھ لیجئے کہ وہ تصویریں ایسی تھیں کہ کسی نے ادھر سے لی، کسی نے کوئی پراپر ایک تصویر نہیں مجھے ملی۔ تو بلکہ ایک دفعہ یہ میں نمل یونیورسٹی گئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس وہ تصویریں ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میں دیکھوں گی جا کے، اگر ملتی ہے تو اگر ملے تو مجھے بھیجیے آپ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔
بہرحال جب جوائن کیا تو آپ نے جیسے کہا کہ وہ بالکل ہی اس وقت ایک چھوٹی سی تانگا پارٹی تھی، تو اور ہم لوگ کہلاتے ہی تانگا پارٹی تھی اس وقت. پھر یہ کہ انہوں نے مجھے یہاں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بنا دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں اس وقت پنڈی ڈسٹرکٹ مطلب ہر جو تھی وہ بہت بڑی ڈسٹرکٹ تھی، اور یہ کہ بڑا امپورٹنٹ یہ رول تھا اس وقت. لیکن یہ کہ باوجود ہمارے بڑے کنونس کرنے کے بعد مشکل سے ہم لوگ یعنی کیونکہ میرا علاقہ یہ فوجی ہے تو فوجی ویسے بھی نہیں جوائن کرتے، لیکن یہ کہ میں نے اپنی محنت سے بہت سی فوجی خواتین کو شامل کیا اس میں. اور یہ کہ پھر اس کے بعد ہمارا ماشاءاللہ جب میٹنگ ہوتی تو کم از کم یہاں پہ 30-35 لوگ ہوتے تھے. تو آہستہ آہستہ کر کے ترقی کرنی شروع کی. پھر اس کے بعد ہم نے خان صاحب نے کہا کہ یہ ممبرشپ کریں، اس سے لوگ بڑھیں گے. تو ممبرشپ کرتے تھے، کبھی کہتے ہیں کمیٹی چوک پہ بیٹھ کے، کبھی یہاں چکلارک اسکیم 3 میں بیٹھ کے. تو اس سے ہمیں کافی ممبرشپ ہوئی. لیکن وہ ممبرشپ ایسی ہوتی تھی کہ لوگ ممبر بنتے تھے لیکن اس کے بعد کوئی غائب ہو جاتے تھے. تو لیکن یہ کہ خیر آہستہ آہستہ یہ سفر گزرتا گیا اور لوگ شامل ہوتے گئے. اور ایک وقت ایسا آیا 2013 میں، کیونکہ پہلے جو 2 الیکشن خان صاحب نے لڑے اس میں ایک جو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، ایک میں ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی. 2002 میں عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا اور پورے پاکستان سے صرف ایک سیٹ حاصل کی، میاں والی سے وہ خود MNA منتخب ہوئے. تو اس وقت آپ کا مورال کیا تھا کہ 2002 میں جب آپ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سیٹ نہیں ملی باقی پورے ملک سے، تو اس وقت آپ لوگوں کا کیا مورال تھا کہ آپ لوگ ڈسہارٹ ہوئے کہ یار یہ تو لوگ ہمیں ووٹ ہی نہیں دیتے، تو ہماری جو انرجی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، تو چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو؟ 2002 میں جب مطلب خان صاحب کو ایک سیٹ ملی تھی اور باقی کہیں سے کوئی سیٹ نہیں ملی. تو اس کے بعد یہ کہ ہمیں یہی خوشی تھی کہ ہمارے خان صاحب جو ایٹ لیسٹ اسمبلی تک پہنچ گئے. اور اس میں کہتے ہیں نہیں، ہم ڈی مورلائز کبھی نہیں ہوئے. سچی بات ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اگر نہیں چلو اس دفعہ نہیں، نیکسٹ دفعہ نیکسٹ انشاءاللہ جائے. اس وقت تک تھوڑے تھوڑے لوگ شامل ہوتے گئے تھے. اور یہ کہ الیکشن وغیرہ کے جو کیمپین ہوتے تھے وہ بھی اس میں بھی کچھ تیزی آ گئی تھی. 2013 کے الیکشن میں پارٹی KPK میں اقتدار میں آئی، ہاں، اور ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی. تو اس وقت آپ کے جو خیالات تھے پارٹی کے حوالے سے، جو جوش تھا وہ کیا تھا اس اچھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے تقریباً 24 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، تو کیا جذبہ تھا آپ کے اندر کہ آپ نے عمران خان کو جوائن کیا؟ کیونکہ آپ تو اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت میں نہیں رہیں، آپ تو ایک ہاؤس وائف تھیں اور آپ نے اس طرح کی کبھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کی تھی. میں کیا ہاؤس جذبہ تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے شامل ہو گئی؟ میں ہاؤس وائف بھی تھی اور ایک سوشل ورکر بھی تھی. ٹھیک ہے. اور اسی سوشل ورکر کے لیے کس ذریعے ایک دفعہ مطلب ہم نے اپنے یہاں پہ تنظیم تھی اس کو آگے بڑھایا. اس سے پہلے آپ کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا؟ نہیں، کوئی پاکستان پولیٹیکل. تحریک انصاف آپ کی بھی اور آپ کی فیملی میں بھی یہ پہلی جماعت تھی جس کو آپ نے جوائن کیا، بالکل بالکل. اور آج تک آپ پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیو ممبر ہیں. بلکہ یہ میرے خاندان میں ابھی تک کوئی پولیٹیکلی نہیں انوالو ہوا اس میں. اچھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ 2002 میں جب الیکشن ہوئے تو پورے پاکستان سے صرف عمران خان صاحب جو ہیں اپنی سیٹ جیت پائے، باقی پورے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف ہار گئی. تو کوئی ڈس ہارٹ تو آپ لوگ نہیں ہوئے؟ کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں آئی ہو کہ یار اب لوگ تو ہمیں ووٹ نہیں دیتے، تو ویسے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، تو چھوڑیں اور اپنا گھر سنبھالیں، کوئی کام کریں؟ کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں آئی ہو، یا جو آپ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کوئی ایسی اس حوالے سے آپ سے کوئی بات کی ہو، کوئی فیملی کی طرف سے ایسا کوئی پریشر آیا ہو؟ نہیں، فیملی کی طرف سے تو مجھے کوئی پریشر نہیں تھا. لیکن یہ کہ لوگ جو تھے جو ہمارے ساتھ تھے اس وقت، انہوں نے کہتے ہیں اس چیز کا ارے آپ نے کیا جوائن کیا ہوا ہے، چھوڑیے پیپلز پارٹی جوائن کر لیجیے. میں نے کہا کہ دیکھو میں نے پارٹی اس لیے جوائن کی ہے، ایک تو مجھے
یعنی عمران خان جو تھا ایز اے کرکٹر بہت پسند تھا. تو اور دوسرا یہ کہ جب وہ پولیٹکس میں آیا تو اس وقت تو خیر مجھے نہیں کوئی ایسا خاص شوق تھا آنے کا. جتنے مطلب آپ جو پولیٹکس میں جتنے آپ کو اسمبلی میں نظر آتے تھے ایک سے ایک بڑے جگے اور لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو یہ کہ اس وقت ہوتا تھا کہ کاش کسی طرح سے عمران خان یہاں آ جائے تو شاید کہتے ہیں اس کے ساتھ اچھے لوگ آ جائیں گے. تو یعنی یہ کہ ہمارا جو یہ سفر گزرا یہ بہت اسٹرگل تھا اس میں، کیونکہ لوگوں کو کنونس کرنا. لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ کی شکل دیکھتے ہی اور جیسے آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے تھے وہ دروازہ بند کر دیتے تھے. آپ کہتے تھے کہ آپ کیا ایک سانگا پارٹی کے لیے باہر نکلی ہوئی ہیں، اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں پورا یقین تھا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ضرور عمران خان جو ہے وہ یعنی کہیں نہ کہیں اسمبلی میں ہمارے لوگ موجود ہوں گے. تو بس اسی طرح سے گزرتا گیا. میرے ساتھ بہت سے آپ کے کہتے ہیں جو میل ممبرس تھے وہ ایز پریزیڈنٹ آئے. اور یہ کہ میرے پاس بلکہ میں باہر چلی گئی تو میں حمیرہ خان کو اپنی جگہ لگا کے گئی کہ پھر روحی کو یہ ہماری کہتے ہیں جن سیکٹری ہوا کرتی تھی روحی. تو تب یہ کہ بس بالکل آپ نام لیجئے اپنے ان ساتھیوں کا، ان دوستوں کا جنہوں نے آپ کے ساتھ اس سفر میں بھائی آپ کا ساتھ دیا. نسرین طارق تھی، روحی تھی، عائشہ خانم تھی اور حمیرہ خان تھی. جو مطلب یہ لوگ تو بالکل فاؤنڈر ممبرس میں سے ہیں. نسرین، حمیرہ تو نہیں لیکن نسرین تھی اور عائشہ خانم اور روحی. یہ تین تو اس وقت تھی جو کہ جنہوں نے شوکت خانم کے ساتھ جوائن کیا تھا اور پھر اس میں پارٹی میں پھر آپ جب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئی اور تو اس کے بعد آپ شوکت خانم کا حصہ بنی. آپ نے شوکت خانم کی جو فنڈ ریزنگ ہے، جو اس کے جو ایڈمنسٹریشن تھی، اس میں بھی آپ نے کافی زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ نے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی، اس کے لیے بھی آپ پورا شہر گھومی، گاؤں اس کے لیے آپ نے فنڈز جمع کیے. تو اس میں یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی ہدایات تھی آپ کو، یا آپ خود سے، چونکہ آپ نے بتایا جیسے آپ سوشل ورکر تھی تو خود سے نکلا کرتی تھی، یا عمران خان صاحب آپ کو یہ ڈیوٹی دیتے تھے؟ عمران خان نے تو کبھی ڈیوٹی نہیں دی، لیکن یہ کہ ہم خود ہی، ان کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان سے میری دوستی تھی. تو یہ کہ علیمہ کے ساتھ فنڈ ریزنگ تو خیر میں نے نہیں کبھی کی، لیکن یہ کہ مطلب ہم ممبرشپ کے لیے ہم ضرور نکلتے تھے. اسی کو ایک سمجھ لیجیے وہ بھی ایک فنڈ ریزر تھا. تو باقی ایک اور مجھے خود شوق تھا کہ مطلب یہ اتنی بڑی ایک یونیورسٹی یہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب کو آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ کہ مطلب اپنے جذبے سے ہی اس کے لیے کام کرتے تھے، ورنہ کوئی کسی کی وہ نہیں تھی. نہ عمران خان صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ مطلب نمل جوائن کیجئے. نمل کا کہتے ہیں شوکت خانم کا بھی کرتے تھے، کیونکہ شوکت خانم کے لیے تو یہ پہلے سے شروع ہوا تھا. آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا تھا جب آپ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تو کبھی ذہن میں یہ آیا تھا کہ یار کبھی پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ سکتی ہے، کبھی عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ منسٹرز بن سکتے ہیں، کیبنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، اور پورے پاکستان پہ ہماری حکومت ہو سکتی ہے؟ تو کبھی یہ خیال کبھی آیا تھا آپ کا؟ کبھی ایسا سوچا تو نہیں تھا. اچھا. کیونکہ جو حالات تھے اس وقت، اس کے لحاظ سے تو یعنی یہ نہیں لگتا تھا. لیکن یہ تھا کہ بھئی ہو سکتا ہے اسمبلی میں پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے 10-12 لوگ پہنچ جائیں. لیکن یہ کہ یہ کبھی خیال نہیں تھا. لیکن یہ کہ ایک وقت آیا جب 2013 کے بعد کہ اس وقت یہ ہوپ ہو گئی کہ انشاءاللہ کہتے ہیں ہمارے جبکہ ایک صوبے میں ہماری حکومت بن گئی تو اس کے بعد امید تھی کہ اگلا الیکشن ہوگا تو ہم تینوں صوبوں میں موجود ہوں گے. ایک وقت تھا کہ جب آپ لوگ بالکل تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، اور جیسے آپ نے فرمایا
کہ لوگوں کو اپنے پاس بلانا، شامل کرنا، میٹنگز کے لیے کال کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لوگ آپ کو اگنور کرتے تھے اور آپ کو تانگا پارٹی کہتے تھے. لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ 30 اکتوبر 2011 کو لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا اور اس کے بعد ایک دوڑ لگ گئی کہ ہر شخص جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کی خواہش کرنے لگا، تحریک انصاف کا حصہ بننے لگا. پھر بہت ساری دوسری پارٹیوں سے تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہوئے. تو اس وقت آپ کیا سمجھتی تھی کہ جو دوسرے لوگ جو پارٹی میں شامل ہو رہے تھے، آپ نے ان کو ویلکم کیا؟ آپ کے جو جذبات تھے اس وقت کیا تھے پارٹی کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھ کے؟ تو یہ آپ کوئی چیز بھی آپ کے سامنے آپ کی جو ہے وہ ترقی پاتی ہے یا پھیلتی ہے تو آپ کی خوشی تو بہت ہوتی ہے، کیونکہ یہ کہ جیسے جیسے لوگ آتے جاتے تھے تو یہی ہوتا تھا. حالانکہ مختلف قسم کے پروٹیسٹ ہوتے رہتے تھے. بیچ میں وہ جمائمہ خان کو بھی لوگ لے آئے، ان کو یہودی کہتے تھے. اس سے کہتے ہیں خاص طور پہ جماعت اسلامی والوں نے، یہ JUI تو پتہ نہیں اس وقت تھی کہ نہیں تھی، لیکن یہ کہ جماعت اسلامی تھی. ہاں، جماعت اسلامی والوں نے کافی اس چیز کو کیا کہ یہ یہودی ہیں. اس کی وجہ سے اس بیچاری کو بہت تنگ کیا اور وہ انہی حالات کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلی گئی. ورنہ تو یہ کہ وہ جانا نہیں چاہتی تھی. کہ بات دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی کہتے ہیں بیوی اور بچے آپ کے پاس نہ ہوں. تو اور یہ کہ خیر بعد میں تو ڈیورس ہی ہو گئی، لیکن یہ کہ اس سے پہلے اس وقت تو آپ بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی تھی، ان کی فیملی کے ساتھ آپ ہوتی تھی، اور آپ نے تو جمائمہ کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے. جی جی آپ ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں. تو آپ نے جو ان کا عمران خان صاحب کا جو فیملی کا ایک سیٹ اپ تھا، جو گھر کے اندر کا جو ماحول تھا، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ عمران خان صاحب اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں. عمران خان بہت زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے، اور یہ کہ بڑا اچھا ان کا زندگی تھی شروع میں. لیکن جیسے جیسے حالات یہ ان کے خلاف ہونے لگے جمائمہ کے، تو پھر نیچرلی اور پھر وہ یہی بھی ایک دوسری بات یہ بھی تھی کہ خان صاحب جو تھے وہ اتنے مصروف رہتے تھے کہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ آج جلسہ، جیسے آج ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جلسے کیے ہیں، اسی طرح سے ان کا آج جلسہ یہاں پہ کل کراچی میں ہے، پرسوں لاہور میں ہے. تو اس سے یہ کہ دیکھیں نا گھر میں جب آپ کا سربراہ نہ موجود ہو اور یہ کہ اور لوگ بھی آپ کو تنگ کر رہے ہوں، تو پھر یہ کہ وہ کس طرح سے وہ صحیح طرح سے مطلب انسان رہ سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ 2013 میں تو پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی، لیکن 2018 میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم بنے اور انہوں نے خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی حکومت بنائی. تو اس وقت آپ کی فیلنگ کیا تھی جب عمران خان صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا اور اسپیکر اسد کیسر صاحب نے جب یہ اناؤنس کیا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم بن چکے، تو اس وقت کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ میرے خیال میں وہ فیلنگ آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کہ وہ ایک خواب تھا جو پورا ہوا. تو اس خواب کے پورا ہونے پہ جتنی خوشی انسان کو ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہوتی ہے. اور یہ کہ ماشاءاللہ سے ہمارے مطلب یہ وقت بھی بہت اچھا گزرا. یہ تو سوائے یہ آپ کے اپوزیشن اور ٹی وی جو ہے آپ کے مختلف چینلز ہیں، انہوں نے ہی شور مچا کے عمران خان کو مطلب گرا دیا، ورنہ تو کوئی کہتے ہیں نہیں گرا سکتا تھا. اور پھر جب تقریباً 3.5 سال کے بعد اس امپورٹڈ حکومت نے ایک سازش کے تحت عمران خان صاحب کو جب نکالا، تو اس وقت کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ اس وقت بالکل اتنی ایک بہت ہی بری فیلنگ تھی اور بڑی نفرت والی فیلنگ تھی. نہیں، یہ ملک جو تھا اتنا مطلب اتنا اسٹیبل ہو گیا تھا، اور یہ کہ امید تھی کہ بعد ان کے اب نیکسٹ الیکشن جو ہوں گے. حالانکہ اس وقت ان لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے عمران خان جو تھے وہ اتنے پاپولر نہیں رہے تھے. اور یہ کہ اگر الیکشن ہوتا صحیح وقت پہ تو شاید عمران خان نہ اس کو جیت سکتے. جب خان صاحب کی کہتے ہیں حکومت کو گرایا گیا تو یہ کہ اس میں کچھ امریکہ کا بھی ہاتھ تھا، کچھ ہمارے اپنے لوگوں کا بھی، اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کا بھی ہاتھ تھا. تو
اس سے یہ کہ اور ان لوگ ایسے لوگوں کو بلایا گیا کہ جس میں 60% لوگ جو تھے وہ ضمانت پہ تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ تو مطلب اسی دن کنوکٹ ہونے والے تھے جس دن ان کو بٹھایا گیا۔ آج اس وقت ملک کے اندر امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ مسلط ہے، تو آج آپ کے جو جذبات ہیں، جو آپ کا جوش ہے، وہ کیا ہے؟ جوش یہی ہے کہ انشاءاللہ کہتے ہیں، اب دیکھیں نا آج کل جو حالات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے سب سے پاپولر پارٹی ہے، اور یہ کہ ہر صوبے میں اس کی موجود یعنی وہ ہے نمائندگی موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کہتے ہیں پوری امید ہے کہ اب جو الیکشن ہوں گے، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حکومت سے نکل جائیں اور عمران خان جو ہیں پھر سے الیکشن کروا کے تو پھر سے کہتے ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اب جو ہے وہ عمران خان جلدی کہتے ہیں حکومت میں آنے والی۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کی صحت جو ہے وہ بھی اس بات کی اجازت تو نہیں دے رہی تھی، لیکن آپ کا چونکہ عمران خان صاحب سے ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے، اس پاکستان سے محبت ہے، پاکستان سے عقیدت ہے، تو آپ نے پاکستان کی محبت کی خاطر، پاکستان تحریک انصاف سے محبت کی خاطر ہمیں وقت دیا۔ ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور آپ کے انتہائی شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا انٹرویو لیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اور اس جماعت کی مقبولیت میں ان لوگوں کا انتہائی اہم رول ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید آج پاکستان تحریک انصاف نہ ہوتی، کیونکہ ان لوگوں نے اس مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دیا، عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اپنا تن من دھن پاکستان پر اور پاکستان تحریک انصاف پر قربان کیا۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح کے جو ہیروز ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، عمران خان کا ساتھ دیا، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں، اور آپ لوگ جان سکیں کہ وہ جو تانگا پارٹی جس کے بارے میں کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ تحریک انصاف تانگا پارٹی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر کسی ایک اور شخصیت کے ساتھ شامل ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔